शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, ये वो दरूद शरीफ है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दरूद है। रमज़ान में हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। नाजरीन, जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजत पूरी होंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये दरूद शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है, जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को न कब्र में मिट्टी खाएगी और न कीड़े मकोड़े। नाजरीन, ये दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियोज़ लाते हैं। मोहतरम नाजरीन, दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद न पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और इसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तत्सरा में हैं। इसका एक बाजू मशरिक़ की तरफ है और दूसरा बाजू मग़रिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गौता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गौता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं, और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की क्या शान है। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा कि आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो उन पर हव्वा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अल्लाह पाक कुरान की सूरह अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाजरीन, दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया और उसके आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़े उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ ख़ास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि पाँचों नमाज के बाद, अज़ान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वुज़ू करते हुए और वुज़ू होने के बाद।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 1. درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ 3. فرشتوں کی درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ 4. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 5. اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ 6. اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 7. اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 8. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 9. اذان کے بعد کی وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ 10. یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 11. بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے۔ 12. قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ 13. تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام ہے۔ 14. ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ 15. درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ 16. یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے۔ 17. موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ 18. قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ 19. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا سبب ہے۔ 20. بھولی ہوئی چیز کے یاد دلانے کا سبب ہے۔ 21. درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ 22. درود پڑھنے والے کے لیے محتاجگی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ 23. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 24. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات مل جاتی ہے۔ 25. درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ 26. ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو ہی نہ، اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو تو وہ مجلس متفن ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس متفن سے نجات مل جاتی ہے۔ 27. جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ 28. پل صراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے بڑھنے کا سبب بھی ہے۔ 29. درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 30. آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ 31. درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ 32. درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ 33. درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ 34. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ 35. یہ بندے کی ہدایت اور اس کے دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ 36. اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ 37. پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ 38. درود پڑھنے والا تھوڑا بہت ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو احسان اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ 39. اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ 40.
بندے کا درود پاک پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب اور خلیل کی تعریف اور توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، پس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود اور سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمت، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ باکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ دوستو، ایک ساحل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دینار سے اس کی ہتھیلی بھری پڑی تھی۔ اسی طرح دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں بھی رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر باکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلس کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجلس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔
ناظرین، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جوں ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب اللدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا کی درست کرنے پر ہے۔ چلیں آج ہی عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف، جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ ہو جائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پیارا بندہ ہو جائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود شریف کی تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد
कम से कम 10 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए ज़मीनों और आसमानों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों पर शर्मिंदा हैं, माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकामात के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। ए हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी होता है। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फरमा जिन आमाल से तू राज़ी होता है। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा कि जिस ज़िंदगी से तू राज़ी होता है। ए अल्लाह, हमें ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हम तेरे अहकामात की फरमाबरदारी करने वाले और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए मेरे प्यारे अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक दे और इस दरूद पाक के सदक़े हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको आज की मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।